پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو جگہ دی گئی، گورننس اور عوامی فلاح بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے گٹھ جوڑ کو مکمل مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کا سودا کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس، سوال کیا کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیے جائیں؟ کیا آپ اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے؟ اگر مسئلے کا حل بات چیت میں تھا تو 6 اور 7 مئی کو بات چیت کیوں نہیں کی؟ عوام یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ مذاکرات ہی حل ہوتے تو پھر جنگیں کبھی نہیں ہوتی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر لیں تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ سہولت کاروں کے پاس 3 راستے۔ پہلا راستہ خوارج کو ریاست کے حوالے کریں، دوسرا راستہ ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا ناصور ختم کریں، اور تیسرا راستہ اگر ایسا نہیں کیا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اور ڈور ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں، فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پر ہو۔ اگر وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری یا معاونت کر رہا ہے تو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 9 مئی فوج کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سر، حمید لنگراج، جی ٹی وی نیوز سے۔ اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے، گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے، کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے، نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے، جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے، ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں۔ جی ٹی وی نیوز کے نمائندے حمید لنگرا کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا تفصیلی جواب۔ کہا، دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہو، کارروائی ہوگی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے متعلق صحافی کا سوال۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا، پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل محض الزامات پر کام نہیں کرتا، الزامات ثابت ہو جائیں پھر سزا دی جاتی ہے۔ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اور یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ پاک افغان حکومت سے ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروپوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا معاملہ افغان حکومت سے اتوار سے اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم افغانستان پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔